یہ پتا ہوگا کہ ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر فرمایا جو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا ہے؟ محافظ ہیں. ہمیں پتا چلا کہ ذکر سے مراد ہے قرآن والے. اب قرآن والے کون ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. پھر اس سے اگلی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جب حضرت علی حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہوگا. جب حضرت علی حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی جو ہے وہ قرآن میرے علی کے ساتھ ہوگا. تو علی کون ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور یہ تعلق ہے حضرت علی کا قرآن پاک کے ساتھ کہ حضور فرما رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، غور کیجئے گا. فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن اہل سنت کے پاس ہے. قرآن اہل سنت کے پاس ہے. کھول کے بیان کرتا ہوں. دو طبقے ہیں. کتنے؟ دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس حضرت علی تو ہے مگر قرآن نہیں. علی تو ہے مگر قرآن نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس قرآن تو ہے مگر حضرت علی نہیں. قرآن تو ہے مگر حضرت علی نہیں ہے. قربان جب اہل سنت پر کہ ہمارے پاس حضرت علی بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہمارے پاس حضرت علی بھی ہے اور قرآن بھی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے یہ نشانی بتا دی کہ جہاں جہاں میرا علی ہوگا وہاں وہاں قرآن ہوگا اور جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں میرا علی ہوگا. اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں ہر حرف کا ایک باطنی معنی ہے اور ایک ظاہری معنی ہے. قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں ہر آیت کے ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے پاس قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. اور دیکھیے کہ حضرت علی کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے نیچے، زمین سے نیچے ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. ہر چیز کا علم، چاہے وہ خشکی ہے، وہ تری ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ہر چیز کا ذکر کس میں موجود ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے. اب سارے قرآن پاک کا جو علم ہے نا، سارے قرآن پاک کا جو علم ہے وہ سب کچھ ملا کر سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. کس میں؟ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے. اب سارے قرآن کا علم ملا لیں، سورۃ فاتحہ کا بھی علم ملا لیں، یہ سارا علم ملا کر سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ کیا اس بسم اللہ میں موجود ہے. اب اگر یہ سارا علم اکٹھا کیا جائے، پورے قرآن کا علم بھی ملا لیا جائے، سورۃ فاتحہ کا علم بھی ملا لیا جائے، بسم اللہ کا علم بھی ملا لیا جائے، یہ سارا علم ملا کر بسم اللہ کی با میں موجود ہے. اب اگر اس سارے علم کو اکٹھا کیا جائے، سارے قرآن کا علم ملا کر سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ کا علم ملا کر بسم اللہ کی با میں، بسم اللہ کا با کا علم ملا کر با کے نقطے میں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں، فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں. اور ہوں بھی کیوں نہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں سرونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو.
خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، میں ممبر پر سے بعد میں اتروں گا، تجھے اس چیز کا آگے پہلے دے جاؤں گا۔ مجھ سے پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا علم۔ اب یہ علم آیا کہاں سے؟ اتنا علم آیا کہاں سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر دیتا ہوں۔ میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی اگر گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں، اتنا قرآن پاک سے تعلق ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کا علم آیا کہاں سے؟ فرماتے ہیں کہ علم رسول اللہ من علم اللہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کا جتنا علم ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا علم کس کے علم سے ہے؟ اللہ کے علم سے۔ حضرت علی کا علم نبی پاک کے علم سے ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو میرا علم ہے وہ علی کے علم میں سے ہے، جو میرا علم ہے وہ علی کے علم میں سے ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے، مولا تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے، مولا تو اس کی عزت کر جو میرے علی کی عزت کرے، مولا تو اس کو رسوا کر جو میرے علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس سے اگلی بات، اب صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کتنا ہے، پیار کتنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد مسجد میں مجمع لگا ہوا ہے، صدیق اکبر موجود ہے۔ جناب صدیق اکبر نے اعلان کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میرے رسول نے یہ وعدہ کیا ہوا میں تجھے کچھ عطا کروں گا، اور وہ عطا کیے بغیر نبی پاک علیہ السلام پہلے صدیق والی سے جو ہے وہ پوچھ کر کے ایک شخص اٹھا، اس سے کہا یا امیر المومنین، مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لب پر 3 کھجوریں عطا کروں گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں لب پر تجھے 3 لب پر کھجوریں عطا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کھجوریں عطا کروں گا۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، مسجد میں سارے صحابہ موجود ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے اعلان کیا، فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی تشریف لے کر آئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی اس شخص کو لب بھر کے 3 بار کھجوریں عطا کریں۔ جب حضرت علی نے لب بھر کر کھجوریں عطا کی نا، جب وہ گنی گئی وہ 60 کھجوریں تھی۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا نا کہ وہ کھجوریں 60 ہیں، آپ مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ میرے قریب رسول نے سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، صدیق اکبر سے پوچھنے لگے کہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات میں اور نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے صدیق، میرا لب پڑھنا اور علی کا لب پڑھنا ایک جیسا ہے۔ میرا لب پڑھنا اور علی کا لب پڑھنا ایک جیسا ہے، یعنی میری عطا اور علی کی عطا ایک جیسی ہے۔ جیسے میں نے عطا کیا ویسے ہی علی نے عطا کیا، کیونکہ میرا عطا کرنا اور علی کا عطا کرنا ایک جیسا ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا جو دے دی، اللہ تو اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے، اللہ تو اس کی عزت کر جو میرے علی کی عزت کرے، اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو میرے علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے 2.5 برس بعد جب نبی پاک کا وصال ہوا نا، 2.5 سال تک کس نے حکومت کی؟ جناب صدیق اکبر نے۔ کس نے؟ صدیق اکبر نے۔ 10.5 سال تک کس نے حکومت کی؟ عمر فاروق نے۔ کس نے؟ عمر فاروق نے۔ اب 2.5 سال صدیق اکبر نے حکومت کی، 2.5 سال تک 5 نمازیں حضرت علی نے صدیق اکبر کے پیچھے ادا کی۔ کس کے پیچھے؟ صدیق اکبر کے پیچھے۔ 10.5 سال تک حضرت علی نے
5 نمازیں حضرت فاروق اعظم کے پیچھے ادا کی. 12.5 سال، کتنے؟ 12.5 سال حضرت علی نے 5 نمازیں جو ہیں حضرت عثمان غنی کے پیچھے ادا کی. ایسا ہی ہے، یہ دونوں طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال تک حضرت علی نے 5 نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے ادا کی، 10.5 سال تک 5 نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے ادا کی، اور 12.5 سال 5 نمازیں حضرت عثمان غنی کے پیچھے ادا کی. اب میں ایک سوال رکھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. امام کے پیچھے قرات تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں. امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم چپ رہو، خاموشی سے سنو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اب سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 2.5 سال تک جناب علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو صدیق اکبر سورۃ فاتحہ وہ پڑھتے رہے، لیکن اس کا ثواب فرشتے حضرت علی کے حق میں لکھتے رہے. فرشتے سورۃ فاتحہ کا ثواب کس کے حق میں لکھتے رہے؟ حضرت علی کے حق میں لکھتے رہے. 10.5 سال حضرت علی جناب فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. وہ نمازیں جو صدیق آپ فاروق اعظم کے پیچھے پڑھتے رہے، اس سورۃ فاتحہ کا ثواب فرشتے حضرت علی کے حق میں لکھتے رہے. اور 12.5 سال آپ نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور ان نمازوں کا جو ثواب ہے، سورۃ فاتحہ کا ثواب جو ہے، وہ آپ فرشتے جو ہے حضرت علی کے حق میں لکھتے رہے. ان کا آپس میں اتنا پیار ہے. اور علی کون؟ فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. فرمایا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ حضرت علی جب حوض کوثر پر آئیں گے تو قرآن علی کے ساتھ ہوگا. حضرت علی جب حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی قرآن پاک جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا. اب حضرت علی نے ایک اعلان کیا، فرماتے ہیں کہ جب میں حوض کوثر پر آؤں گا نا تو میں وہاں آ کر منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی دور کر دوں گا. حوض کوثر سے منافقوں کو اور کافروں کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا. اب یہ تو سمجھے کہ منافق کون ہے اور کافر کون ہے. منافق کون ہے اور کافر کون ہے. اصحاب رسول صحابہ کرام کہتے ہیں، منافق کی تعریف بتاتے ہیں کہ منافق کون ہے. اب بندہ جو منافق ہوتا ہے اس کے چہرے پر ماتھے پر تو نہیں لکھا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے. اب منافق کی پہچان بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اگر پہچانا ہو، ہمیں دیکھنا ہو کہ منافق کون ہے، ہم اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے. جب یہ دیکھنا ہو کہ بندہ منافق کون ہے تو اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے. اگر وہ ذکر علی سن کر مچل جائے مومن ہے، اگر بگڑ جائے تو وہ پکا منافق ہے. اگر ذکر علی سن کر مچل جائے تو مومن ہے، اگر وہ جل جائے تو وہ پکا کیا ہے؟ منافق ہے. اب کافر کی پہچان کیا ہے؟ کافر کی پہچان کیا ہے؟ یہ حضرت علی بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر، کہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کی بغض جو ہے وہ کفر ہے. ان کا بغض جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، منافق کون؟ کہ حضرت علی کا ذکر سن کر اگر وہ مچل جائے تو وہ مومن ہے، اگر جل جائے تو کیا ہے؟ منافق ہے. اگر ابو بکر اور عمر کا ذکر سن کر مچل جائے تو مومن ہے، اگر جل جائے تو پکا کافر ہے. اگر مچل جائے تو مومن ہے، اگر ان کا ذکر سن کر اس کے بندے کے دل میں تھوڑی سی بھی ہلچل آ جائے نا، فرمایا وہ بندہ پکا کافر ہے. بندہ پکا کیا ہے؟ کافر ہے. ان کا آپس میں اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے چن لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے رب نے ان کو چن لیا ہے. اب جن کو رب چن لیتا ہے، جن کو رب
چن لیتا ہے وہ کتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان چنے ہوئے لوگوں میں سے دو کی بات جناب صدیق اکبر حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے کندھے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، جناب صدیق اکبر کے کندھوں کے فرشتے اور حضرت علی کے کندھوں کے فرشتے باقی لوگوں کے کندھوں کے فرشتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو کہ ہماری ڈیوٹی علی اور صدیق کے ساتھ لگی ہے، ہماری ڈیوٹی علی اور صدیق کے ساتھ لگی ہے، اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جب سے ہم صدیق و علی کے ساتھ ہیں آج تک کبھی کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ہے، آج تک کبھی کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ ایک تاجر تھا بہت بڑا، ملک شام کا، تجارت کیا کرتا تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس۔ اس بندے کی یہ عادت تھی کہ جب آل رسول میں سے کوئی بندہ اس کے پاس آتا تھا، آل رسول میں سے ادھار لینے کے لیے، وہ ادھار نہیں دیا کرتا، لیکن جب کاپی پر نام لکھتا نا تو نام حضرت علی کا لکھا کرتا۔ نام کس کا لکھتا؟ حضرت علی کا نام لکھا کرتا۔ اور جو اسے بندہ رکھا ہوا تھا نا اس کو بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ جب کوئی آل رسول آئے اس کو ادھار تم نے دے دینا ہے، لیکن نام تم نے حضرت علی کا لکھنا ہے۔ نام کس کا لکھنا ہے؟ حضرت علی کا لکھنا ہے۔ اب کوئی ایسا وقت آیا کہ تجارت میں اس کو خسارہ ہو گیا، مال لٹ گیا، وہ بندہ اتنا مجبور ہو گیا کہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اتنا مجبور ہو گیا۔ اب کاپی کھول کر بیٹھ گیا کہ دیکھو کس کس سے میں نے ادھار لینا ہے، کس کس سے ادھار لینا ہے۔ تو جب نام دیکھا نا تو کس کا نام آیا؟ حضرت علی کا۔ کس کا نام آیا؟ حضرت علی کا نام آیا۔ اب کاپی بند کر دی، بند کر کے وہ سو گیا۔ جب سویا نا جسم کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، خواب نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اور دیدار کیسے ہوا؟ دائیں طرف جناب امام حسن ہیں اور بائیں طرف امام حسین ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ علی سے کہو نا کہ اس کا قرض ادا کرے، علی سے کہو نا کہ اس کا قرض ادا کر دے، وہ قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب شہزادے گئے حضرت علی کے پاس کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ ان کا قرض ادا کر دیں، آپ کیا کریں؟ ان کا قرض ادا کر دیں۔ حضرت علی تشریف لے کر آئے، خواب دیکھ رہا ہے، جناب علی تشریف لائے، آ کر خواب میں آپ نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا۔ اب جب قرض دیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، فرمایا قیامت تک تو آل رسول کو ادھار دیتے رہنا، میں تجھے دیدار ادا کرتا رہوں گا۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی آل رسول تیرے پاس آئے تو اس کو ادھار دیتے رہنا، میں تجھے دیدار ادا کرتا رہوں گا۔ تو ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے بغض رکھے وہ بندہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جناب سیدنا علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔